بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیل مین سے دوائی نکلوانے کے بعد پیسے دینے کے لیے جب کاؤنٹر پر پہنچا تو مجھ سے پہلے قطار میں 2 لوگ کھڑے تھے۔ سب سے آگے ایک بوڑھی عورت اور اس کے پیچھے ایک نوجوان لڑکا۔ میری دوائیں کاؤنٹر پر سامنے ہی رکھی تھیں، ان کے نیچے رسید دبی ہوئی تھی، ساتھ ہی دوا کے اور ڈھیر بھی تھے جو مجھ سے پہلے کھڑے لوگوں کے تھے۔ مجھے جلدی تھی کیونکہ گھر والے گاڑی میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے، مگر دیر ہو رہی تھی کیونکہ بوڑھی عورت کاؤنٹر پر چپ چاپ کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بار بار اپنے دبلے پتلے کانپتے ہاتھوں سے سر پر چادر جماتی تھی اور جسم پر لپیٹتی تھی۔ اس کی چادر زمانے میں سفید ہوگی مگر اب گھس کر ہلکی سی مئی سی ہو چکی سی۔ پاؤں میں عام سی ہوائی چپل اور ہاتھ میں سبزی کی تھیلی تھی۔ میڈیکل اسٹور والے نے جو خود کار اندازے میں عورت کی دوائیوں کا بل اٹھایا اور بولا 980 روپے۔ اس نے عورت کی طرف دیکھے بغیر پیسوں کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ عورت نے چادر میں سے اخبار نکالا اور مٹھی میں پکڑے مڑے تڑے 50 روپے کے 2 نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیے، پھر سر جھکا لیا۔ بقایا دکاندار کی آواز اچانک دھیمی ہو گئی، بالکل خرگوشی کے برابر۔ اس نے عورت کی طرف دیکھا، بوڑھی عورت سر جھکائے کھڑی تھی اور اپنی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ شاید 2 سیکنڈ خاموشی رہی ہوگی۔ ان 2 سیکنڈ میں ہم سب کو اندازہ ہو گیا کہ عورت کے پاس دوائیوں کے پیسے یا تو نہیں ہیں یا کم ہیں اور وہ کشمکش میں ہے کہ کیا کرے، مگر دکاندار نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے اس کی دوائیوں کی تھیلی اس میں ڈال کر آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا ماں جی، شکریہ۔ بوڑھی عورت کا سر بدستور نیچے تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلی پکڑی اور کسی طرح دیکھتے بغیر دکان سے باہر چلی گئی۔ ہم سب اسے جاتا دیکھتے رہے۔ میں حیران تھا کہ 980 روپے کی دوا اس نے دکاندار نے صرف 100 روپے میں دے دی تھی۔ اس کے فیاضی سے میں متاثر ہوا، جو نہیں وہ باہر گئی۔ دکاندار پہلے ہمیں دیکھ کر مسکرایا، پھر کاؤنٹر پر رکھی پلاسٹک کی ایک شفاف بوتل اٹھائی جس پر لکھا ڈونیشن فارمولا میڈیسنز، یعنی دوائیوں کے لیے عطیات۔ اس بوتل میں بہت سارے نوٹ نظر آ رہے تھے، زیادہ تر 10 اور 50 کے نوٹ تھے۔ دکاندار نے تیزی سے بوتل کھولی اور اس میں سے مٹھی بھر کر پیسے نکال لیے، پھر جتنے پیسے ہاتھ میں آئے انہیں کاؤنٹر پر رکھ کر گننے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا کام شروع ہو گیا ہے، مگر دیکھتا رہا۔ دکاندار نے جلدی سارے نوٹ گنے تو 350 روپے تھے۔ اس نے پھر بوتل میں ہاتھ ڈالا اور باقی پیسے بھی نکال لیے۔ اب بوتل بالکل خالی ہو چکی تھی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن بند کیا اور دوبارہ پیسے گننے لگا۔ اس بار کل ملا کر 550 روپے بن گئے تھے۔ اس نے بوڑھی عورت کے دیے ہوئے 50 کے 2 نوٹوں بوتل سے نکلنے والے پیسوں میں ملائے، پھر سارے پیسے اٹھا کر اپنی دراز میں ڈال دیے۔ پھر مجھ سے آگے کھڑے گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی بھائی، نوجوان نے جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، 1000 کا نوٹ آگے بڑھایا۔ دکاندار نے اس کا بل دے کر نوٹ دراز میں ڈال دیا اور گن کر 300 روپے بقایا واپس کر دیے۔ ایک لمحہ رکے بغیر نوجوان نے بقایا ملنے والے نوٹ پکڑ کر انہیں طے کر پھر بوتل کا ڈھکن کھولا، سارے نوٹ اس میں ڈال کر ڈھکن بند کر دیا۔ اب خالی ہونے والی بوتل پھر سے 100 کے 3 اور 10 کے 3 نوٹ نظر آنے لگے۔ نوجوان نے اپنی تھیلی اٹھائی، زور سے سلام کیا اور دکان سے چلا گیا۔ بمشکل 1 منٹ کی اس کی کارروائی نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میرے سامنے چپ چاپ ایک عجیب کہانی مکمل ہو گئی تھی اور اس کہانی کے کردار اپنا حصہ ملا کر زندگی کے اسکرین سے غائب ہو گئے تھے۔ صرف میں وہاں رہ گیا تھا جو اس کہانی کا تماشائی تھا۔ بھائی یہ کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے رہا نہ گیا اور میں پوچھ بیٹھا، یہ کیا کام چل رہا ہے؟ اور کچھ نہیں سر، دکاندار نے بے پرواہی سے کہا، ادھر یہ سب چلتا رہتا ہے، مگر یہ کیا ہے؟ آپ نے تو عورت سے پیسے کم لیے ہیں، پورے 800 روپے کم، اور بوتل میں سے بھی پیسے نکالے ہیں، تو کیا یہ اکثر ہوتا ہے؟ میرے اندر کا پرانا صحافی بے چین تھا جاننے کے لیے، آخر واقعہ کیا ہے؟ کبھی ہو جاتا ہے سر، کبھی نہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ دکاندار نے آگے جھک کر خوشی میں کہا، دوائیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، سفید پوش لوگ روز آتے ہیں، کسی کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں،
کسی کے پاس بالکل نہیں ہوتے تو ہم کسی کو منع نہیں کر پاتے۔ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اتنی مدد کرتے ہیں، باقی اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اس نے بوتل کی طرف اشارہ کیا، یہ بوتل کتنے دن میں بھر جاتی ہے؟ میں نے پوچھا، کون سا دن کدھر سر، یہ تو ابھی چند گھنٹے میں بھر جائے گی۔ واقعی میں حیران رہ گیا۔ پھر یہ کتنی دیر میں خالی ہوتی ہے؟ یہ خالی نہیں ہوتی سر، اگر خالی ہو جائے تو 2 سے 3 گھنٹے میں پھر بھر جاتی ہے۔ دن میں 3-4 بار خالی ہو کر بھرتی ہے، شکر اللہ کا۔ دکاندار نے اوپر دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھا اور بولا، اتنے لوگ آ جاتے ہیں، پیسے دینے والے بھی اور لینے والے بھی۔ میں نیکی کی رفتار سے بے یقینی میں تھا۔ ابھی آپ نے تو خود دیکھا ہے سر، وہ سب بوتل خالی ہو گئی تو تھی، مگر کتنی دیر خالی رہی؟ شاید 10 سیکنڈ۔ ابھی دیکھیں۔ اس نے بوتل میں پیسوں کی طرف اشارہ کیا۔ پیسے دینے والے کون ہیں؟ ادھر کے ہی لوگ ہیں سر، جو دوائیں لینے آتے ہیں وہی اس میں پیسے ڈالتے ہیں۔ جو دوائیں لیتے ہیں ان پیسوں سے وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نے بتایا، وہ بھی ادھر ہی کے لوگ ہیں، زیادہ تر بوڑھے بنوائی بیوے اور کم تنخواہ والے لڑکے ہیں جن کو اپنے والدین کے لیے دوائیں چاہیے ہوتی ہیں۔ لڑکے، میرا دل لرزا گیا۔ لڑکے کیوں لیتے ہیں چندے کے دوائیں؟ سر، اتنی بے روزگاری ہے، بہت سے لڑکوں کو تو میں جانتا ہوں ان کی نوکریاں نہیں ہیں، بے روزگار ہیں، مہنگائی ہے۔ نے دکھ لہجے میں کہا، اب گھر میں ماں باپ میں بچے ہیں، دوائیں تو سب کو چاہیے، تو لڑکے بھی اب مجبور ہو گئے ہیں۔ اس بوتل میں سے دوا لینے کے لیے کیا کریں؟ کئی بار تو ہم نے روتے ہوئے دیکھا اس میں سیلر کو لیتے ہوئے۔ یقین کریں ہم خود روتے ہیں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اچھا، میرا کتنا بل ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھ لیا۔ میری آنکھوں کی نمی نہ دیکھ لے۔ 740 روپے۔ اس نے بل اٹھا کر بتایا اور ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں پونجھنے۔ میں نے بھی اس کو 1000 روپے نوٹ تھمایا اور جو پیسے باقی بچے بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں ڈال دیے۔ جزاک اللہ سر۔ وہ مسکرایا اور کاؤنٹر سے ایک ٹافی اٹھا کر مجھے پکڑا دی۔ میں سوچتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ غربت کی آگ ضرور بھڑک رہی ہے، مفلسی کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، مگر آسمان سے ابابیلوں کے جھنڈے بھی اپنی چونچوں میں پانی کی بوندیں لے قطار بندھے اتر رہے ہیں۔ خدا کے بندے اپنے کام کر رہے ہیں، چپ چاپ گمنام صلہ و تعش کی تمنا سے دور، اس یقین کے ساتھ کہ خدا دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے کہ آپ بھی اس کے کام میں مصروف ہیں۔ تو دوستو، ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔